اچھا میرے بھائیوں، آج 20 اپریل 2025 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ جو پبلک سیشن نمبر 195 ہے اس کی جو ریئل ٹائم پرچیاں آئی ہوئی ہیں، اب ان کو ہم کور کریں گے انشاءاللہ۔ آج کا کرنٹ افیئر فلسطین سے متعلق تھا اور 8 کرنٹ افیئرس میں نے اکٹھے ہی کور کر دیے 8 نیوز کی فارم میں۔ اب یہ پرچیاں کور کروں گا اور کوشش کروں گا کہ ان ساری پرچیوں کو میں کور کر دوں صرف ورڈک دے کر۔ جہاں کوئی تفصیل ریکوائرڈ ہوگی تو اپنا کوئی کلپ آپ کو ریفر کر دوں گا۔ ہر دفعہ ہر پرچی کے اوپر تفصیلاً نہیں بولا جا سکتا۔ میں ایک اسکول ٹیچر ہوں، جب بھی میں اپنے ساتھ والے ٹیچر سے دین کی بات شروع کروں تاکہ ان کے علم میں اضافہ ہو، ہر کوئی کہتا ہے کہ دین کی بحث نہیں کرنی چاہیے، ان کا کیا کریں؟ ہمارا دل کرتا ہے کہ وہ بھی ہماری طرح رائے راست پر آ جائیں۔ دل ضرور کرتا ہے، لیکن آپ نے کوئی ٹھیکہ تو نہیں اٹھایا ہوا۔ جو بندہ دین کی بات نہیں سننا چاہتا، یہ تو اللہ کے نبی کو اجازت نہیں دی گئی کہ آپ نے اس کو بات زبردستی سنانی ہے۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، آپ ڈر اس کو سنائیں جو ڈرتا ہے اللہ کی دھمکی سے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور جو بدبختی پہ اترا ہوا ہے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ لیکن وہ حال پہ چھوڑنے کا انجام کیا ہونے والا ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ الذی یصلی النار الکبریٰ ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، اس کو تو ہم بڑی آگ پر پیش کریں گے جہاں یہ نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی اس قرآن کے ذریعے اس کو ڈر سنائیں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے۔ بس باقیوں کو چھوڑ دیں، ایک دفعہ بتا دیا کافی ہے۔ باقی سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے، آیات شیئر کروائیں، احادیث شیئر کروائیں، لیکن پرائمری رسپانسبلٹی آپ پر آپ کے گھر والوں کی اصلاح کی ہے، جو آپ کے انڈر ہیں، جو آپ کی رعیت ہیں۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پھر نبی علیہ السلام نے کہا کہ حکمران اپنی رعایا کے اوپر نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک مرد اپنی بیوی اور بچوں پر نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک عورت اپنے خامند کے مال اور اولاد کے اوپر نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یہ کام ہے جو آپ نے کرنا ہے۔ باقی وہ آپ کے دوست احباب جو دودھ پتی کے کپ پہ تو آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، جو ہوٹلوں پہ آپ کے ساتھ ٹائم ضائع کرنے کے لیے تیار ہیں، ان سے ریکویسٹ کریں کہ یار مجھے اپنی زندگی کے 40 منٹ دے دو اس دوستی کے بدلے میں جو اتنا عرصہ میں نے تمہارے ساتھ کی۔ انجینئر صاحب کی ایک ویڈیو تمہیں دکھانی ہے، شرط ہے کہ موبائل ایئر فلائٹ موڈ میں لگاؤ اور بڑی سکرین پہ میرے ساتھ بیٹھ کے بغیر توجہ کو ادھر ادھر کیے یہ ویڈیو دیکھ لو۔ اور وہ ٹریلر ویڈیو کے عنوان سے ہمارے یوٹیوب کے چینل کے اوپر ٹاپ پہ ویڈیو رکھی ہے، کتابوں کا خدا اور کیوں ہے۔ بیسیکلی تو وہ مجلس 100 تھی 5 گھنٹے کی، اس کے پہلے 40 منٹ ہم نے ایک اسپیشل ویڈیو اس میں سے کاٹی ہوئی ہے، کیونکہ کالج یونیورسٹی کا پیریڈ بھی 40 منٹ کا ہوتا ہے۔ 40 منٹ کافی ہوتے ہیں کسی کو بات سمجھانے کے لیے۔ وہ اتنا زبردست مقدمہ ہے کہ ایک ویڈیو کسی کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ یا وہ شخص حق قبول کرے گا یا آپ کی جان چھوڑ دے گا، کیونکہ انہوں پتہ لگ جائے گا گل بات گئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو وہ ویڈیو آپ دکھا دیں، اس طرح آپ دعوت کا کام کریں۔ کیا امام اور مقتدی کی الگ نیت ہو سکتی ہے، یعنی امام کی اثر اور مقتدی کی ظہر؟ جی، اس سے بھی بڑی چیز ہو سکتی ہے کہ امام نفل پڑھ رہے ہیں اور آپ فرض پڑھیں، امام فرض پڑھ رہے ہیں آپ نفل پڑھیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے ثبوت میں وہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر اپنی قوم میں جا کے عشاء میں ان کی امامت کرواتا تھا۔ خود وہ اپنی عشاء پڑھ چکے ہوتے تھے نبی علیہ السلام کے پیچھے، پھر اپنی قوم میں امامت کرتے تھے، اور امام پڑھ رہے 4 نفل اور مقتدی پڑھ رہے 4 فرض پیچھے۔ یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی۔ اسی سے محدثین نے رزلٹ نکالا ہے کہ متنفل کے پیچھے فرض والے کی نماز درست ہے۔ امام اور مقتدی کی نیت میں اگر فرق ہو، یعنی امام پڑھ رہے نفل،
مقتدی پڑھ رہے ہیں فرض، امام پڑھ رہے ہیں فرض، مقتدی پڑھ رہے ہیں پیچھے نفل، امام پڑھ رہے ہیں عصر، مقتدی پڑھ رہے ہیں ظہر پیچھے، یہ فرق ہو سکتا ہے، نماز درست ہوگی۔ رمضان المبارک میں آپ لیٹ ہو جاتے ہیں، تراویح کی جماعت ہو رہی ہے، آپ عشاء کے 4 فرض پیچھے نیت کر لیں، جب امام 2 کے بعد سلام پھیرے آپ 2 پورے کریں، آپ کو جماعت کا ثواب بھی مل جائے گا، آپ کے عشاء کے 4 فرض ہو جائیں گے، تو یہ بالکل درست ہے۔ اور یہ صرف ہمارے سب کانٹیننٹ کا مسئلہ ہے، اور یہ صرف فقہ حنفی کا ایک پرابلم ہے۔ شیعہ بھی اس کے قائل ہیں، اور اہل سنت میں حنفیوں کو چھوڑ کے باقی سارے قائل ہیں، اہل حدیث بھی قائل ہیں، شافعی بھی قائل ہیں، حنبلی بھی، مالکی بھی۔ عرب ملکوں میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ لوگ، بلکہ وہاں تو جب سلام پھرتا ہے نا، جن لوگوں کی جماعت رہ گئی ہوتی ہے نا، جو اپنی نماز پوری کر رہے ہوتے ہیں، جو لیٹ آتا ہے نا، وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اس کے پیچھے نیت کر لیتا ہے۔ اس کے لیے امام کا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے پہلے مشورہ کریں، آلریڈی بھی کوئی نماز پڑھ رہا ہے، آپ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بیچ میں شامل ہو جائیں، آپ کو ثواب مل جائے گا جماعت کا۔ عرب ملکوں میں یہ عام ہوتا ہے، کیونکہ وہاں لوگوں کو ان باتوں کا پتہ ہے۔ یہاں پہ چونکہ ایک خاص کلٹ تھا فقہ حنفی کا، اور وہ تکلیف ہمیں کاٹنی پڑ رہی ہے۔ میں نے بچپن میں اپنے ہاتھ پر ٹیٹو بنوایا تھا انجانے میں، کیا اس کو ریموو کرواؤں؟ اس کے ساتھ نماز ہو جائے گی؟ جی نماز ہو جائے گی، ریموو کروانے کی کوئی ضرورت نہیں، بالکل کوئی ضرورت نہیں۔ ریموو کروائیں گے تو اپنے آپ کو آپ نقصان پہنچائیں گے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ بعض لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، وہ تیزاب ڈالنا شروع کر دیتے ہیں، وہ تیزاب کی وجہ سے جلد جل جاتی ہے، بعض اوقات وہ جلد نکلتی نہیں ہے، اس میں پھر پیپ پڑ جاتی ہے، اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم اللہ کے لیے وہ قربانی کر رہے ہیں۔ یہ کوئی قربانی نہیں ہے بھائی، پورے جسم پہ بھی ٹیٹو بنے ہوئے ہیں، زمانہ جاہلیت میں تھے، توبہ کرنے سے معاف ہو گئے۔ کسی آیت حدیث میں نہیں ہے کہ جس کے ٹیٹو بنے رہ گئے تو اس کو عذاب دیا جائے گا۔ وہ بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے جو اپنے جسم کے اوپر اس طرح کے نشانات بنواتے ہیں، گندواتے ہیں، ٹیٹو بنواتے ہیں۔ لیکن جب آپ نے توبہ کر لی تو اس کو ریموو کروانا کوئی ضروری نہیں ہے، اور ویسے بھی وہ جلد کے اندر ہے، وہ انک جلد کے اندر جا چکی ہے، وہ اوپر نہیں ہے۔ اوپر ہو تو کچھ عرصے بعد خود بخود ختم ہو جائے، جس طرح مہندی ہے اوپر ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے، مارکر کا نشان۔ اور یار ایلفی وہ بھی کچھ عرصے بعد ختم ہو جاتی ہے، ٹیٹو کیوں نہیں ختم ہوتے؟ وہ جلد کے اندر چلے گئے، جلد کے اندر چلے گئے، ان کو ختم کروانے کے لیے آپ جلد ریموو کریں گے، اپنے آپ کو نقصان آپ پہنچا ہی نہیں سکتے۔ اور جو جلد کے اندر چلے گئے، اس کی وجہ سے آپ کے وضو غسل پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کیونکہ وضو اور غسل میں ظاہری بدن پہ آپ نے پانی بہانا ہوتا ہے، جو جسم کے اندر والا نشان ہے ادھر تک تو پانی پہنچا ہی نہیں سکتے، اور نہ وہ فرض ہے، اس لیے وضو غسل کی بھی ٹینشن نہیں لینی، وہ جسم کے اندر والا نشان ہے۔ بعض لوگ اتنے فنیٹک ہو جاتے ہیں، وہ اس کو بنیاد بنا کے، اب کئی نان مسلم جب مسلمان ہوئے ہیں نا، ان کو بیچاروں کو یہ ٹینشن پڑ جاتی ہے کہ یہ ٹیٹو کا کیا کریں، ٹیٹو تو ان کے لیے اتنا بڑا عذاب بن جاتا ہے، اور پھر بعض جذباتی لوگ بلیڈ لے کے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کرنے سے بھئی یہ ریموو نہیں ہوگا، نہ اسلام نے اس چیز کی اجازت دی ہے۔ ہاں اگر کچھ ہو سکتا ہے کسی معاملے میں، آپ مثال کے طور پر سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، جامع ترمذی میں بھی، ایک صحابی کی ناک کٹ گئی تھی، تو نبی علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ تم ناک چاندی کی بنوا کے لگوا لو، کیونکہ ناک کے بغیر تو انسان خوبصورت نہیں لگتا نا۔ تو انہوں نے چاندی کی ناک بنوا کے لگائی، کچھ عرصے بعد اس میں بدبو پڑ گئی، پھر نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ سونے کی ناک بنا کے لگاؤ، کیونکہ سونا جو ہے ایسی دھات ہے، اس کو زنگ بھی نہیں لگتا۔ تو آپ سونے کی ناک بھی لگوا سکتے ہیں، اگر کسی کی ناک کٹ گئی ہے، کسی کا دانت نکل گیا، سونے کا بھی لگوا سکتا ہے، اگرچہ مرد کے لیے سونا حرام ہے، لیکن یہ جو آپ سونا لگا رہے ہیں، یہ آپ ایک ایرر آپ کے جسم میں آ گیا ہے، ایک تکلیف آ گئی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ پھر آپ کے لیے اب سونا حرام نہیں رہا اس کیس میں کہ آپ نے دانت سونے کا لگوا لیا، کیونکہ سونے کا دانت اگر آپ لگوائیں گے تو اس میں زنگ نہیں پڑے گا۔ ویسے تو اب ٹیکنالوجی آگے جا چکی ہے، سونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کہ میں پرانے زمانے کی باتیں کر رہا ہوں جب سونے کے علاوہ کوئی اور دھات نہیں تھی۔ اب تو آرٹیفیشل ایسے مٹیریل آ گئے ہیں جن میں کوئی بدبو نہیں پڑتی، تھوڑے مہنگے لگتے ہیں، وہ دانت ایک بار لگوا لیں، وہ کلر بھی ایون آپ کے ساتھ میچ کر دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اب تو الحمدللہ اجمیر شریف والے، بغداد شریف والے، دیوبند شریف والے، بریلی شریف والوں نے اتنی محنت کی سائنس اور ٹیکنالوجی میں کہ ہمیں ترقی کروا کے یہاں تک پہنچا دیا ہے نا، ایسے ہی ہے نا؟ ہاں تو اسی بھی دس دیے کیا ہے۔ یہ اذان ہو رہی ہے، لیکن یہاں پہ ایک اذان ہوگی، اس کا جواب دینا کافی ہے، ایک وقت میں ایک اذان کا جواب کافی ہے، ہر اذان کا جواب دینا ضروری نہیں ہے۔
ایک انسان جس کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، اگر وہ بسم اللہ پڑھتا ہو تو کیا ثواب ملے گا؟ جی بسم اللہ پڑھنے سے ثواب ملے گا. بسم اللہ قرآن میں آیت کے طور پر بھی آیا ہے، انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ النمل کی آیت نمبر 30 ہے. بسم اللہ صرف کوئی پڑھتا ہے تو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملیں گی. جامع ترمذی میں حدیث ہے، با کے اوپر 10، سین کے اوپر، میم کے اوپر، پھر اللہ کے 4 حروف ہیں، تو وہ ثواب تو اپنی جگہ ملے گا. لیکن قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ آپ نے صرف ثواب کمانا ہے اس سے، یہ عمل کرنے کے لیے آیا ہے. بسم اللہ پڑھ کے آپ صفحے آگے پیچھے کرتے رہیں اور اپنے دل کو یہ تسلی دیں کہ میں نے قرآن مکمل کر لیا ہے. نہیں، اس طرح قرآن مکمل نہیں ہوتا. آپ ویسے بسم اللہ کو وظیفے کے طور پہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، سبحان اللہ پڑھیں، الحمدللہ ضرور پڑھیں. قرآن پاک کے ساتھ یہ کام نہ کریں. آپ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ لیں اگر آپ کو عربی نہیں آتی. اتنی عربی اگر آپ کو آتی ہے کہ سورۃ الفاتحہ یاد ہے اور کوئی ایک سورت ساتھ جو آپ نماز کے اندر پڑھ سکے، تو بقیہ کی عربی اگر آپ کو نہیں بھی آتی تو کوئی آپ گناہ گار نہیں ہے. ہاں 3-4 سورتیں یاد کر لیں، بہت اچھی بات ہے. نماز تو یاد کرنی ہے آپ نے عام حالت میں. باقی قرآن اگر کسی کو نہیں پڑھنا آتا تو وہ سیکھ بھی سکتا ہے. اب تو آن لائن سکھا دیتے ہیں ٹیچرز بڑی آسانی سے، 1 مہینے کے اندر. جس کو اردو آتی ہے، اردو کے حروف تہجی اور عربی کے سیم ہے، فارسی کے، کوئی مشکل ہی نہیں ہے. انگریز سیکھ گئے یار، اتنی اچھی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، 40-50 سال کی عمر میں مسلمان ہو کے وہ نماز سیکھ جاتے ہیں، ان کو رومن میں لکھ کے دیتے ہیں، وہ اس سے یاد کر لیتے ہیں. تو آپ بھی کوشش کر سکتے ہیں. فی الوقت یہ اپنے آپ کو تسلی نہ دیں کہ بسم اللہ پڑھ کے آپ، وہ اشفاق صاحب کے ڈرامے میں ہی تھا وہ من چلے کا سودا، جس میں وہ بسم اللہ، پھر اس کو اردو میں شعر کے طور پہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، اور قرآن کھول کے. یہ اشفاق صاحب یار کیا خدمت کر کے گئے ہیں. اس ڈرامے میں اچھی چیزیں بھی ہیں لیکن کچھ ڈرامے بھی انہوں نے لگائے ہیں بہت زیادہ. اس کے بعد کسی نے قرآن ترجمے سے کیا پڑھنا ہے کہ جب وہ کسی ایسے شخص کو بزرگ بنا کے پیش کر رہے ہیں جو بالکل چٹا ان پڑھ ہے، تو پھر آگے آپ کو ممتاز مفتی اور واصف علی واصف صاحب اور قدرت اللہ شہاب جو انصاروں کا بڑا بزرگ بابا ہے، جس نے شہاب نامہ کے اندر سارے جھوٹ اوٹ پٹانگ نقل کیا، اگر ان سارے بابوں میں کوئی پڑھا لکھا بابا ہے نا تو وہ ہمارے استاد پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب ہیں. وہ کافی بہتر ہیں، لیکن ان میں بھی وہ تصوف والی خرابیاں موجود ہیں، لیکن ان لوگوں سے بہتر ہیں. ان کی ایک نیکی میں سمجھتا ہوں کافی ہے، جب ممتاز مفتی کو انہوں نے توبہ کروائی تھی. ممتاز مفتی جو پوری زندگی کہانیاں لکھتا رہا قدرت اللہ شہاب کے ساتھ مل کے، اور اشفاق صاحب بھی، یہ بابے اور واصف علی واصف صاحب بھی، وہ جب پروفیسر صاحب کے پاس آیا تو خود مانا کہ میں نے الگ نگری میں جو کچھ لکھا تھا نا تو وہ بس میں کہانیاں لکھتا رہا ہوں، کوئی ریالٹی نہیں ہے. تو پروفیسر صاحب نے کہا کہ اللہ کے بندے، اس طرح تو لوگوں کا اسلام سے ایمان اٹھ جائے گا کہ تو آخری عمر میں بتا رہے کہ ساری کہانیاں لکھتا رہے. لوگ تو وہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ جناب 65 کی جنگ میں نبی الاسلام اپنے صحابہ سمیت جنگ لڑنے آئے تھے، ہاں، بلکہ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا. جی ہاں، یہ تو اللہ بھلا کرے ہماری سسٹر کا، عظما رومی کا، کہ انہوں نے وہ سارے پیجز دکھائے ہیں. میرے علم میں بھی یہ بات پہلی دفعہ آئی ہے کہ اللہ بھی گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا. ہاں، ابھی تک تو نبی الاسلام، صحابہ اور اہل بیت کا ذکر تھا، مولا حسن و حسین کا اور مولا علی کا. یہ اللہ والی بات بھی اب مجھے نہیں سمجھ آتی. اب یہ وہ لوگ ہیں جن کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کتنے پہنچے ہوئے بزرگ تھے، یہ تصوف کی ہرارکی پیرلل میں چل رہی تھی. آپ کو پتہ نہیں، وہ ہمارے کوکب نوانی صاحب نے بھی کہا تھا نا، ایک تو آپ کے وہ وزیر اعظم ہیں جو پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں، ایک اللہ کی پارلیمنٹ کے وزیر اعظم ہیں میرے داتا صاحب. چلے کوکب نورانی تو ایک وائز ہے. مفتی ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم عالیہ، بقول ہمارے شیر افضل مروت صاحب کے حافظہ اللہ تعالی مدہ ذلہ، ان کی ویڈیو ریکارڈ ہے جس میں کہہ رہے ہیں کہ روحانیت کی پارلیمنٹ کے وزیر اعظم میرے داتا صاحب. یہ پڑھ لکھے علماء کا حال ہے. پی ایچ ڈی ہے یہ، آپ اس طرح کی پی ایچ ڈی نہ سمجھیے گا جو مصباحی صاحب نے لی ہوئی ہے یا باقی مولویوں نے. یہ عراق کی یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہوئے ہیں اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں.
اس ساری بابوں کی کہانیاں انہوں نے پچھلے دنوں، ہماری وہ اسٹوڈنٹ بھی ہیں، سسٹر بھی ہیں عظمیٰ رومی، انہوں نے اس کے اوپر پوری ویڈیو بنائی ہے اور کمال انہوں نے بے نقاب کیا ہے، اور میں نے ان کی ویڈیو کو شیئر بھی کروایا تھا، نیچے کامنٹس بھی کیے کہ یہ وہ کام ہے جو بھی بندہ صحافت کی دنیا سے اٹھ کے اسلام کی ریئل پکچر پیش کر رہا ہے، خواہ وہ خود اتنا مذہبی ہے یا نہیں ہے، اس چکر میں نہیں ہم پڑھتے۔ اگر آپ کہیں گے جی وہ پردہ نہیں کرتی ہیں تو آپ نے شیئر کیوں کروائی، اور بھائی میں تو داڑھی منڈے جو تمہارے لیڈرز ہیں، پولیٹیکل لیڈرز اور مذہبی پیشوا، کوئی دین کی اچھی بات کریں میں ان کو بھی شیئر کرواتا ہوں۔ خان صاحب نے جب اسلاموفوبیا کے خلاف دن منظور کروایا تھا تو میں نے ان کے حق میں ویڈیو بنائی، تو آپ کہیں گے جی ایک داڑھی منڈے شخص نے یہ کیا ہے، اس نے UN میں تقریر کی ہے اور آپ نے اس کی تقریر کو شیئر کروا دیا، اس کی تو داڑھی نہیں، اس کے تو اپنے 6 فٹ کے اوپر اسلام نہیں ہے۔ یہ ایک فیکٹر ہے نا، حجاب ایک فیکٹر ہے نا، اسلام کے اوپر بات کرنے کا حق ہر مسلمان کو ہے، اور میں حجاب نہ کرنا، داڑھی نہ رکھنا اس سے بڑا جرم سمجھتا ہوں جو تصوف نے اس دین کے ساتھ کیا ہے، شرک پھیلایا ہے۔ یہ ہے اصل طاغوت، اس کو بے نقاب کرنا ضروری ہے۔ ممبر سے جھوٹا دین پیش کرنا یہ داڑھی منڈانے اور حجاب نہ کرنے سے بھی 1 کروڑ گنا بڑا جرم ہے ان پرنسپل۔ تو یہ اتنے تنگ نظر نہ بن جایا کریں۔ ابھی تو آپ اگلے سٹیپ نہیں طے کریں گے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ جو مٹھی سے پہلے داڑھی کاٹتا ہے نا وہ ملعن ہے، ملعون ہے، فاسق ہے، اس کے پیچھے نماز بھی نہیں ہوگی، تھوڑی سی بھی کاٹ لے تو پھر تو میں چھوٹی داڑھی والے کی ویڈیو بھی شیئر نہیں کروا سکتا۔ اور ابھی تو اعلیٰ حضرت کے اس فتوے کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا کہ جو انہوں نے فرمایا احکام شریعت میں کہ خواہ دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، وہابی ہو، شیعہ ہو، رافضی، نیچری ہو، سر سید احمد خان کا ماننے والا، قادیانی ہو، قادیانی کافروں کے ساتھ ان کو ذکر کیا ہوا ہے۔ یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر ذبح کریں گے تو ذبیحہ مردار ہی رہے گا، البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے۔ اعلیٰ حضرت کے نزدیک یہود و نصارہ یعنی کہ اسرائیل اور امریکہ، ہاں یہ وہابی یعنی کہ دیوبندی، ہاں یعنی کہ مولویوں کے فرنٹ مین، اور اہل حدیث یعنی کہ موٹیویشنل سپیکرز، ان سے بہتر ہیں وہ، اور یہ قادیانیوں کے برابر ہیں اعلیٰ حضرت کے نزدیک۔ اب مجھے بتائیں اعلیٰ حضرت رینڈ کارپوریشن کیوں نہیں ہے جس نے 2 فرقے بنا دیے، ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کیا دیوبند بریلویوں نے، اور جو کہہ رہا ہے یہ سارے مسلمان ہیں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھو، ان کو چندے دو، اپنی مسجد الادا نہ کرو، اپنا چندہ بک الادا نہ کرو، انہی کو چندے دو، انہی کے پیچھے نمازیں پڑھو، یہ ہمارے بھائی ہیں، ہم علمی اختلاف کریں گے۔ اس کو کہہ رہے ہیں یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے۔ بھائی یہود و نصارہ کے ایجنٹ تو پھر تمہارے بزرگ نکلیں گے تمہاری ڈاکٹرن میں۔ میرے نزدیک تو یہود و نصارہ کے ایجنٹ نہیں تھے، شیطان کے ہتھے چڑھ گئے تھے تمہارے جو بزرگ تھے، یعنی یہود و نصارہ کے بزرگوں کے ہتھے چڑھے ہوئے تھے۔ ہاں ہمارے بزرگ کو اتنے چھوٹے موٹے ہیں کہ یہود و نصارہ انہیں جو ہے وہ غلط راستے پہ چلائے، نہیں وہ تو بہت بڑے لیول کے تھے، ان کے لیے بڑے لیول کا شیطان چاہیے، شیطان ابلیس، وہ اس کے ہتھے چڑھے ہوئے تھے۔ یہود و نصارہ ہمارے بزرگوں کا کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ اللہ معافی دے بزرگ خود انہوں تو وڈے سن، تو انہوں تو وڈے لیول کی شاید چاہیے سی۔ آپ نے انسان کی کہانی کی تعریف کی، جبکہ اس کے ٹائٹل میں بار بار کہا جاتا ہے تو لا مکان سے نکل، کیا یہ اللہ کی شان میں گستاخی نہیں؟ کس طرح گستاخی، مطلب کیسے ہوگی؟ ہاں، اور میرے بھائی یہ شاعرانہ گفتگو ہوئی ہے، وہ کوئی فزیکلی نکالنے کی بات نہیں کر رہے، وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ تو پردے میں ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کو پردے سے نکال کر اپنی آنکھوں کے سامنے لانے کی خواہش۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 143 میں اگر موسیٰ علیہ السلام کر کے گستاخ نہیں ٹھہرے ہیں تو یہ بھی کوئی گستاخی نہیں ہے، انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے کہ اپنا جلوہ دکھا، یہ خواہش کا اظہار ہے، اس دنیا میں تو پاسبل نہیں، اور ویسے بھی وہ فزیکل جلوے کی بات نہیں کر رہے، وہ اپنے روحانی ایکسپیرینس کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کے بابے تو خود اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے عرش پہ پہنچ گئے تھے، بایزید بستامی، تو وہ غلط بات ہے۔ تو یہ شاعرانہ طور پہ گفتگو ہوئی ہے، اس کو آپ اس طریقے سے سمجھنے کی کوشش نہ کریں۔ کل چہلم
ختم وغیرہ کلچرل چیزیں ہیں جنہیں مذہب کا نام دیا گیا، اگر مشرکانہ افعال سے بچ کر ان میں شرکت کی جائے، نہیں شرک تو یہ ویسے بھی نہیں ہے، میں نے کب کہا یہ شرک ہے۔ کل تیجا 40واں یہ اصالِ ثواب کے ذریعے ہے، ہم ان ایکٹیویٹیز کو اس مینیجیبل فارم میں کرنے کو بدعت سمجھتے ہیں، شرک نہیں۔ لیکن مطلقاً میت کی طرف سے صدقہ اور خیرات کرنا، غریبوں کو کھانا کھلانا، ان کے لیے دعا کرنا، وہ بالکل درست ہے، وہ تو قرآن میں حکم ہے۔ اصالِ ثواب کے 10 طریقے میری ویڈیو ریکارڈ ہے، وہ آپ دیکھ لیں۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اہل ایمان کی نشانی ہے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 میں کہ وہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں جتنے گزر چکے ان کو بھی بخش دے، اور ہمارے دل میں ان کے لیے کوئی غل باقی نہ رکھ۔ ہم اس چیز کو درست نہیں سمجھتے کہ مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود۔ ہم کہتے ہیں کہ جو بھی مر گیا اس کے لیے آپ نے دعائے مغفرت کرنی ہے۔ فاتحہ درود پڑھ کے بخشنا نہیں ہوتا، فاتحہ اور درود پڑھ کے اللہ کے حضور آپ نے دعا کرنی ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ کی حمد اور درود شریف پڑھ کے جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ تو آپ فاتحہ پڑھیں، اللہ کی حمد ہے، درود شریف پڑھیں، اس کے بعد دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے۔ میں تو کہتا ہوں یہ بزرگ جو مزاروں میں دفن ہیں ان کے لیے بھی دعا کیا کریں اونچی آواز میں کہ اللہ یہ جو بابا جی چھپ چھپ کے گناہ کرتے تھے معاف کر دے۔ اب اگر آپ سے کوئی کہ یہ تو گناہ کرتے نہیں تھے، ان کو کوئی پیغمبر تو نہیں ہے، پیغمبر تو نہیں ہے نا، تو گناہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، بڑے نہیں کرتے تھے چھوٹے کرتے، چلو یہی کہہ دو کہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ انہوں نے کیے ہوئے ہیں اللہ معاف کر دے، ان کی قبر میں کیڑے نہ پڑے۔ دعا کی ضرورت تو سب کو ہے، کون شخص ہے جو دعا سے اپنے آپ کو بے نیاز کر سکتا ہے؟ دعا تو پیغمبروں نے مانگی ہوئی ہے، حالانکہ وہ بخشے بخشائے تھے، اور پیغمبروں کے حق میں ہم مانگتے ہیں۔ ہاں، درود شریف کیا ہے؟ رسول اللہ کے حق میں دعا ہے۔ کیا نبی علیہ السلام کو ہماری دعا کی ضرورت ہے؟ مجھے بتائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دعا کرنا رسول اللہ کے حق میں فرض ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حکم دیا گیا، کیوں؟ رسول اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ انہوں نے اللہ کی دعوت کو ایمانداری سے پہنچایا۔ اب احسان کا بدلہ ہم تو نہیں دے سکتے، اللہ دے گا۔ پھر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے نبی پہ رحمت بھیج، ان کے درجات بلند کر، اس عمل کے سبب کہ انہوں نے تیرا پیغام ہم تک ایمانداری سے پہنچایا، اور ہمیشہ کی کامیابیاں ہمارا مقدر ہونے والی ہیں بسبب اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تیرا تعارف کروایا۔ تو یہ ہم شکر ادا کر رہے ہیں رسول اللہ کا بھی، اللہ کا بھی، لیکن دعا کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے۔ درود شریف اللہ کی عبادت ہے، ہاں یہ رسول اللہ کی عبادت نہیں ہے، رسول اللہ کے لیے تو دعا ہے، تو دعا تو کسی کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ اور جو غیر انبیاء ہیں ان کے لیے تو آپ بے فکر ہو کے دعا کریں کہ اے اللہ ان کی قبر میں کیڑے نہ پڑیں، کیونکہ ان کی بخشش کی کوئی گارنٹی نہیں ہے سوائے صحابہ اور اہل بیت کے۔ بعد والے لوگ جو ہیں ہم حسن ظن رکھ سکتے ہیں، باقی دعا کی تو سب کو ضرورت ہے۔ تو اصالِ ثواب کریں اس اعتبار سے کہ دعائے مغفرت کریں اور غریبوں کو کھانا کھلائیں میت کی طرف سے۔ باقی رشتہ داروں کے ساتھ آپ شریک ہو سکتے ہیں، وہاں جو شرکی ایکٹیویٹی اگر کوئی ہو کہ وہ اب دعا کے اندر یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد کہنا شروع کر دے تو یہ تو تک کوئی نہیں بنتا، تو آپ اس کے وقت کوئی آمین نہ کہ ٹھیک ہے۔ باقی دنیا میں آپ ایک معروف طریقے سے چلنا چاہتے ہیں تو ضرور چلیں۔ پاکستان میں ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کا دائرہ وسیع رہا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی طرح سے معاملات دائرہ کار میں واپس آ سکتے ہیں؟ جی میں نہیں سمجھتا کہ مستقبل قریب میں یہ کوئی پاسبلٹی موجود ہے۔ آج بھی ہم سفر شروع کریں تو کم از کم 50 سال اس کے لیے چاہیے اگر شروع کریں، کیونکہ پاکستان کے ساتھ ایک بدقسمتی اٹیچ ہوگی نا شروع سے۔ آزمائش ہے کہ ہم ایک اسلامک کنٹری ہیں، اس کی وجہ سے دنیا کی آنکھوں میں ہم کھٹکتے ہیں۔ اسلامک ملک ہونا ہماری بدقسمتی نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو ہماری آزمائش ہمارے ساتھ اٹیچ ہوگی کہ لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں اور اس ملک کو سلامت دیکھنا نہیں چاہتے۔
شروع میں انہوں نے، آپ کو پتا ہے جب پارٹیشن ہوئی، انڈیا نے ہمارے حصے کا جو ہمیں مال ملنا تھا، جو خزانہ تقسیم ہونا تھا، ظاہر 2 ملک بنے تھے، تو گریٹ برٹن نے کہا کہ اتنا حصہ پاکستان کو ملے گا، اتنا انڈیا کو، جس طرح اسٹیٹ بینک تھا اس وقت، تو وہ انڈیا نے ہمیں نہیں دیا. اور کیا بات ہے جی گاندھی صاحب کی، گاندھی صاحب اتنے اپرائٹ تھے، انہوں نے بھوک ہڑتال کر لی. انہوں نے کہا میں اس وقت تک بھوکا رہوں گا جب تک کہ پاکستان کو اس کا حصہ آپ لوگ نہیں دیں گے. مجبوراً دینا پڑا. ایسے اپرائٹ لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنے مخالفین کے لیے بھی آواز بلند کرتے ہیں. تو آپ اپنے اینڈ پہ کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ اپنا موقف بیان کریں احترام کے دائرے میں. باقی اتنی جلدی یہ جان چھوٹنے والی نہیں ہے، کیونکہ پاکستان سیکیورٹی اسٹیٹ ہے، ہمارے دشمن بھی بہت زیادہ ہیں. اس کی وجہ سے فوج ہماری ضرورت بھی ہے، اور اسی ضرورت کا وہ فائدہ بھی اٹھا لیتے ہیں کہ پالیٹکس میں لچ فرائی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں پالیٹیشنز پہ چھوڑ دیں تو یہ تو 2 دن میں ملک کو بیچ دیں گے، اور یہ ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہے. اب یہ جو الزامات وہ لگاتے ہیں اس میں فیول پھر ہمارے پالیٹیشنز ہی بھرتے ہیں. دیکھیں خان صاحب اپنے دور میں سارے پولیٹیکل لیڈرز کو کہہ رہے تھے غدار وطن ہیں، انڈیا کے ایجنٹ ہیں. آج اگر خان صاحب کو یہودی ایجنٹ لوگ کہہ رہے ہیں ان کے مخالفین، تو یہی کچھ تو وہ بھی کرتے رہے. کبھی کہتے تھے کہ جی نواز شریف صاحب کی اتنے اربوں کی فیکٹری جو ہے وہ انڈیا میں نکل آئی، نہ انڈیا کو پتا، نہ نواز شریف صاحب کو پتا، نہ کہیں سے نکلی. بعد میں ایک چھوٹی سی خبر لگی، اخبار نے معافی مانگ لی کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں تھی. بھئی جب آپ اس طرح الزامات پولیٹیشنز ایک دوسرے پہ لگائیں گے نا، پھر فوج کو بھی موقع ملتا ہے. وہ کہتے ہیں جب یہ ایک دوسرے کو گندا کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ایک کو ساتھ ملاؤ، دوسرا کا رگڑا نکالو. پھر جب وہ ساتھ ملتے ہیں پہلے والوں کا رگڑا نکلتا ہے. تو اس میں مجرم صرف فوج نہیں ہے، کچھ ہمارے لاتو واقعات، کچھ ہمارے پولیٹیشنز کا کردار ایسا ہے کہ وہ حرکتیں اس قسم کی فرماتے ہیں کہ پھر وہ زیر تاب آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب کو عقل دے. میں نے آج بتا دیا کہ میرے نزدیک تو چارٹر آف ڈیموکریسی لکھا جائے، عدلیہ بھی اس کی پابند ہو، پولیٹیشنز بھی اور فوج بھی. اور دوسرا چارٹر آف اکانومی لکھا جائے، تاکہ کوئی کسی حکومت کو نہ کہہ سکے کہ یہ تو انہوں نے غلط معاہدے کیے تھے، آج ہمیں بھگتنے پڑ رہے ہیں. سب مل کے کریں جو کچھ کرنا ہے. آپ دیکھیں نا، حافظ نعیم الرحمان صاحب جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں، ان کے زور لگانے کے اوپر آئی پی پیز کا مسئلہ حل ہوا ہی ہے نا، کافی حد تک ہوا ہے. 7 روپے بجلی نیچے آ گئی ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تو یہ حافظ صاحب کا کریڈٹ ہے. وہ اگر دھرنے نہ دیتے وہاں جا کے، کوشش نہ کرتے. اور دوسری بات، یہ ہمارے پولیٹیشنز تو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں جن کی یہ سارے آئی پی پیز ہیں، انہوں نے خود اپنے اس حق سے دستبرداری کر دی ہے. کچھ کو انہوں نے زبردستی منوا لیا ہے، ابھی بھی کچھ کام ہونا باقی ہے. تو اس طرح اگر مل جل کے معاملات کو کیا جائے تو بہتری کی طرف آ سکتا ہے. مکتبہ سلفیہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ اہل حدیث کی جماعت، مکتبہ سلفیہ، مکتبہ تو ہوگا کوئی دکان کھولی ہوئی ہے جس پہ دکانیں، اس دکان کا پوچھ رہے ہیں؟ ہاں، مکتب، وہ لفظ ہے مکتبہ ہے، بک شاپ کو آپ کہتے ہیں. مکتب جو ہے وہ ہے جو فرقہ جس کو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں، یا اسکول آف تھاٹ. تو یہ سلفی مکتب کے بارے میں، یعنی اہل حدیث کے بارے میں کیا رائے ہے؟ میری رائے تو درجنوں ویڈیوز میں ریکارڈ ہے. میں اہل حدیث کے منہج کو 24 کیرٹ سونا سمجھتا ہوں. اہل حدیث کا منہج وہی ہے جس کے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ اور اہل بیت کو چھوڑا تھا، اور قیامت تک جو ایک گروہ حق پر قائم رہے گا وہ وہی منہج ہے جو اہل حدیث کا منہج ہے. اہل حدیث فرقہ نہیں. ہاں، یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ فرق میں کیوں کر رہا ہوں؟ دیکھیں، یہود و نصارہ کے مقابلے پر ہم مسلمانوں کو بہتر سمجھتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے نام کا ٹائٹل لگایا ہوا ہے، اس وجہ سے کہ اسلام ایک سچا دین ہے. مسلمان جھوٹے بھی ہیں، مسلمان بدکار بھی ہیں، مسلمان اپنے دین کے دشمن بھی ہوئے ہیں، اپنے دین کے باغی بھی ہیں، پھر بھی ہم مسلمانوں کو یہود و نصارہ سے بہتر سمجھتے ہیں اس اعتبار سے کہ یہ اسلام کے ماننے والے ہیں. اس کا قطعاً کوئی یہ رزلٹ نہ نکالے کہ مسلمانوں کے کرتوتوں کو ہم درست سمجھ رہے ہوتے ہیں. ہم اسلام کی وجہ سے ان سے محبت کرتے ہیں. اہل حدیث کو میں بہتر سمجھتا ہوں ان کے منہج کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے نہیں، ان کی فرقہ واریت کی وجہ سے نہیں.
آج دے ہو گئی وابی وابی، یہ نعرے لگانے کی وجہ سے نہیں. ابھی یہ ارشاد بھٹی صاحب نے پوڈ کاسٹ کی، مجھے اب ٹائم نہیں مل رہا، فلسطین کا مسئلہ بڑا ہے. اب کئی لوگ نیچے کامنٹس بار بار آ کے لچ فرائی کرتے ہیں، جی انجینئر صاحب وہ ابتسام صاحب کا جواب دیں. اللہ کے بندوں، مجھے موقع ملے گا تو دوں گا نا. میں ابتسام صاحب کا رونا شروع کر دوں، فلسطین کو چھوڑ دوں؟ اس وقت تو کرنٹ افیئر یہ ہے، وقت قیام ہے. اس وقت جو کرنٹ افیئر ہے میں نے اس پہ بولنا ہے نا. انشاءاللہ اگلے ہفتے میں بول لوں گا اگر کوئی اور افتاد نہ ٹوٹ پڑی. این ممکن ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب یا مفتی منیف صاحب مجھے پاسپورٹ بھیج دیں، پھر تو میں ارشاد بھائی سے کہہ کے اپنا پلاٹ جو ہے وہ سٹی ہاؤسنگ میں جو ہے وہ بکوانے کی بات کر رہا ہوں کہ میں نے تو ان کا خرچہ دینا ہے، اور اس کی میں اناؤنسمنٹ بھی کروں گا. میں اپنا وہ جس طرح یہ اکاؤنٹ نمبر شیئر کرواتے ہیں نا، میں ان کو کہوں گا آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر شیئر کریں اور اپنا پاسپورٹ، تو میں انشاءاللہ بیچ میں مڈل مین ڈال کے تو کہ معاملے کو آگے لے کے چلوں گا. ہو سکتا ہے کرنٹ افیئر یہ بن جائے. تو مجھ سے آپ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو ابتسام علی ظہیر صاحب کی جب یہ پوڈ کاسٹ ہو رہی تھی، ارشاد بھٹی صاحب نے ان سے کہا کہ آپ کو لوگ وہابی کیوں کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم اپنے آپ کو وہابی نہیں کہتے ہیں، ہم تو اہل حدیث کہتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں. اب اگر میں بھٹی صاحب کی جگہ ہوتا تو میں ان کو ویڈیو دکھاتا جس میں ان کی موجودگی میں نعرے لگ رہے ہیں اجتے ہو گئی وابی وابی. اس کے بعد کہنا کہ ہم وابی نہیں کہلواتے. اور یہ نام بھی ویسے غلط ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں. یہ محمد بن عبد الوہاب کی طرف منسوب کیا تھا حنفیوں نے. حنفیوں میں صرف بریلوی شامل نہیں، دیوبندیوں نے بھی. ان دونوں کا مشترکہ ابا ہے بریلوی دیوبندیوں کا، ابن عابدین شامی، جس نے در مختار پہ حاشیہ لکھا ہے، رد المختار فتاوی شامی جسے کہتے ہیں. اس میں انہوں نے کہا کہ وہابی خوارج کی ایک جماعت ہے. وہابی وہ کہتا تھا، اور انہوں نے کہا کہ محمد بن عبد الوہاب کی شوکت اللہ نے توڑ دی، اللہ نے ان کو ذلیل و خوار کیا. انہوں نے حرمین پہ قبضہ کیا تھا، اللہ نے قبضہ چھڑوا دیا. اب ابن عابدین شامی تو مر کے اپنے بزرگوں کے پاس پہنچ گیا، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ بعد میں سعودی حکومت بن گئی وہاں پہ، جو آج تک قائم ہے. توحید کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اسے قائم و دائم رکھے، جو باقی غلطیاں ہیں وہ دور کرے، آمین. تو ابن عابدین شامی نے ان کو وہابی کہا تھا، اور پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی اسی بنیاد پہ ان کو وہابی کہا. المحند میں بھی یہی عبارت کوٹ ہوئی، انہوں نے بھی وہابی کہا. اعلی حضرت نے بھی اسی بنیاد پہ وہابی کہا. جال حق میں مفتی احمد یار خان نعیمی بریلوی نے بھی یہی فتاوی شامی کی عبارت کوٹ کر کے ان کو وہابی کہا. حالانکہ یہ نسبت غلط دی ہے. وہ جو محمد بن عبد الوہاب تھے ان کا نام تو محمد تھا، عبد الوہاب تو ان کا نام ہی نہیں تھا، تو محمد ہی کہنا چاہیے تھا اگر ان کی نسبت کی وجہ سے کہتے ہیں. عبد الوہاب تو ان کے ابے کا نام تھا جو صوفی تھا، کٹر وہ مشرک ٹائپ بندہ تھا عبد الوہاب. تو وابی تو خود صوفی ہیں، بیسیکلی بریلوی دیوبندی وابی ہیں. ہاں نوی گل لے جاؤ. ہاں اہل حدیث وابی نہیں ہے، وہ محمدی ہیں اگر محمد بن عبد الوہاب کی طرف نسبت ہو. اور ویسے ظاہر ہے وہ ان کی طرف نسبت کرتے نہیں، وہ اپنے آپ کو اگر محمدی کہتے ہیں تو محمد رسول اللہ کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن جب تمہارے سٹیجز سے آجتے ہوگی وابی وابی نعرے لگتے ہیں ابتسام صاحب، تو نعرے رکوایا کرو نا. میرے سٹوڈنٹس میں سے ایک دو بندوں نے بات کی نا کہ میں علمی کتابی ہوا، تو میں نے اس اسٹیج سے کہا کہ علمی کتابی فرقے پہ اللہ کی لعنت، کہ تم علمی کتابی کو فرقہ بنا کے پیش کر رہے ہو. یہ تو ایک سلوگن کی بات تھی، ہم مسلم ہیں، کوئی مسلم علمی کتابی نہیں ہے. وہ ایک شعر تھا، ایک رجز تھا جس کا اظہار تھا کہ ہم علم اور کتاب کی بنیاد کے اوپر اسلام کو فالو کرتے ہیں، کسی فرقے کا نام نہیں تھا. اب ان کو بھی چاہیے یہ کہ وابی فرقے پہ لعنت. بریلوی دیوبندی تو پہلے ہی بھیجتے ہیں وابی فرقے کے اوپر لعنت. اہل حدیثوں کا کام ہے یہ کہ وابی فرقے پہ لعنت. اگر تم وابی نہیں ہو تو لعنت بھیجو، اور اب تو ویسے ہی بھیجو کیونکہ میں نے ثابت کر دیا کہ بریلوی دیوبندی وابی ہے، کیونکہ عبد الوہاب صوفی تھا. یہ ان کا بیٹا تھا جو موحد ہوا، محمد بن عبد الوہاب. اس نے امام ابن تیمیہ کی کتابیں پڑھی، پھر اس نے خود بھی ریسرچ کی، اللہ نے ان کو توفیق دی، پھر لمبی عمر دی. آلموسٹ 90 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں. یہ کوئی 1789 میں فوت ہوئے، یعنی یہ جب فرینچ ریولوشن آئی تھی اس کے قریب قریب یہ فوت ہوئے تھے. اور پیرلل میں ادھر اللہ تعالیٰ نے شاہ ولی اللہ دہلوی کو ہدایت دے دی، یہ بھی صوفی اور حنفی تھے، پھر اللہ نے انہیں ہدایت دی. تو یہ دو مجدد ایک وقت میں آئے، عرب میں محمد بن عبد الوہاب صاحب اور یہاں عجم میں شاہ ولی اللہ دہلوی. انہوں نے قرآن کا ترجمہ کر دیا فارسی میں، اور یہ بہاریں ساری آپ کو توحید کی جو نظر آ رہی ہیں
اس میں اولین کریڈٹ جو ہے وہ شاہ ولی اللہ دہلوی کا ہے کہ انہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا فارسی میں، عام بندوں کو پتہ چلا کہ کیا لکھا ہوا ہے قرآن میں، ورنہ اس سے پہلے قرآن صرف مردے بخشوانے کے لیے تھا۔ آج ذرا امیجن کریں قرآن کا ترجمہ نہ ہو تو میں عام بندوں کو جتنا مرضی کہتا رہوں کہ اس آیت میں یہ لکھا ہے، وہ کہیں گے جی کتنے لکھے ہے؟ ہمارے مولوی تو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں سے یا علی مدد یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد ثابت کر دیتے ہیں۔ اب تو اللہ کا شکر ہے، میں یہ کریڈٹ دیتا ہوں عمران خان صاحب کو، خواہ ان کا اپنا عمل تھا یا نہیں تھا، وہ اپنی بیگم کی وجہ سے جا کے پاک پتن میں گر گئے سجدے کی حالت میں، اور پچھلے دنوں ہمارے جو ممدوح ہیں نعیم بخاری صاحب، انہوں نے بھی بڑے اچھے طریقے سے کہا کہ سجدہ ایک ہی ذات کو ہے، یہ زیبا نہیں تھا کہ وہی حرکت کرتے اپنی بیوی کے پیچھے لگ کے، لیکن یہ کریڈٹ ہے ان کا کہ انہوں نے ہر جلسے میں ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کو اتنا عام کیا کہ یہ مسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ہے، یہ کم از کم پاکستانیوں کو راسخ انہوں نے کروا دیا۔ اللہ کرے کہ وہ خود بھی ان کی بیگم صاحبہ بھی اس کے اوپر عمل کریں اور آندہ یہ بابوں سے بچ کے رہیں۔ ویسے بھی دیکھ لیں بابے کوئی کام نہیں آئے، ہاں بابوں کے ماننے والی بھی اندر بیٹھی ہوئی ہے اور جس کو گرایا تھا وہ بھی اندر بیٹھا، بابے کوئی ہوتے تو کام آ جاتے نا ان کے۔ تو اللہ کے بندے اس طرح کوئی نہیں ہوتا، دنیا بقدر ایفرٹ ہے۔ تو بات شروع ہوئی تھی ارشاد بھٹی صاحب کی وہ سے کہ یہ وہابی آپ نے پوچھا، تو میں اہل حدیث کو 24 کیرٹ سونا مانتا ہوں منج کے طور پہ، لیکن جو انہوں نے اس منج کے ساتھ خود بغاوت کی کہ جب باری آئی اہل بیت کے دفاع کرنے کی تو یہ بنو امیہ کے جا کے خدمت گزار بن گئے اور ظالمین کے ساتھ کھڑے ہو گئے، یزید کو رحمت اللہ علیہ کہنا شروع کر دیا، مولا علی کے مقابلے پہ اپنے ماموں کو بڑھانا شروع کر دیا، یہاں انہوں نے مار کھائی ہے۔ تو دیکھیں ذلیل ہوئے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا، اہل بیت سے جس نے بھی ٹکر لی ہے نا وہ ذلیل ہوا ہے، آج تک ذلیل ہو رہا ہے۔ جو گالیاں پڑ رہی ہیں نا یزید کو یا اس کے خاندان کو، تو وہ ان کے اپنے کرتوت ہیں، ہم قائل نہیں کہ گالی دی جائے لیکن انہیں کنڈیم ضرور کریں۔ اہل بیت سے ٹکر لی، وقتی طور پہ وہ جنگ جیت گئے دنیاوی اسباب میں بنو امیہ کے لوگ، لیکن نام تو حسین کا زندہ ہے، نام تو علی کا زندہ ہے، اور علی کا نام تو ایسا زندہ ہے کہ ساری حکومتیں علی کے خلاف ہوں، ممبروں پر سب و شتم ہوتا ہو، اس کے باوجود امام بخاری امام مسلم جو ہیں وہ حضرت علی کی شان میں حدیثیں بیان کر جائیں، اور سب سے بڑا جو سنیوں کا امام جو خود بنو امیہ کا دفاع بھی بعض اوقات کر جاتا تھا سنیت کے ڈر کی وجہ سے کہہ لیں یا سنیت کے دفاع کے لیے، احمد بن حنبل، لیکن وہ بھی بات کہنے پہ مجبور ہوا۔ المستدرک الحاکم میں امام حاکم نے صحیح سند سے احمد بن حنبل کا قول نقل کیا کہ ہمیں یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں کہ رسول اللہ کے ذخیرے احادیث میں دنیا میں جتنی بھی حدیثیں موجود ہیں، سب سے زیادہ حدیثیں اگر کسی صحابی کی شان میں ہیں تو وہ مولا علی ہیں۔ یہ اللہ نے احمد بن حنبل سے نکلوایا، اور بھی انہوں نے کافی ساری باتیں اہل بیت کے دفاع میں کہیں جو میں نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ڈالی ہوئی ہیں۔ تو یہ چیز دیکھنے کی ضرورت تھی۔ تو یہ منج تو درست ہے، یہ بغاوت کر رہے ہیں، اور میں نے دیکھیں آج سے کم از کم 12-13 سال پہلے کہا تھا کہ جو اصلی اہل حدیث ہوگا وہ اس پلیٹ فارم سے جڑ جائے گا، اور جو یہ ملمہ کاری والے اہل حدیث بنے ہوئے ہیں نا، صرف مطلب کی رفع الیدین کی حدیثیں لینے والے، باقی حدیثیں چھوڑنے والے، وہ سب سے بڑے ہمارے دشمن بنے گئے۔ اور اللہ کا شکر ہے یہ پیش گوئی میری درست ثابت ہوئی کہ صرف مولوی دشمن بنے، عوام الناس اہل حدیث کو چھوڑ کے اس پلیٹ فارم سے اٹیچ ہو گئی۔ ہماری دعوت کو سب سے زیادہ جس نے فائدہ پہنچایا وہ اہل حدیث کی عوام ہے، اس کے بعد بریلویوں کا نمبر ہے۔ اس اعتبار سے بعض اعتبار سے بریلوی پہلے نمبر کے اوپر ہیں کہ وہ شروع میں جب میں نے دعوت شروع کی تو میرے بریلوی دوست تھے جنہوں نے سب سے پہلے اس منہج کو قبول کیا، بعد میں اہل حدیث بھی شامل ہوئے، انہوں نے اپنے فرقے سے اعلان بغاوت کر دیا۔ آج جہلم میں کوئی 30-40 کے قریب مساجد ہیں، اگر پورے ضلع جہلم کی دیکھی جائے اہل حدیث کی۔ آج سے 10-15 سال پہلے 1-2 نمازی ہوتے تھے، بعض اوقات تو امام اکیلا نماز پڑھتا تھا۔ آج ماشاءاللہ اہل حدیث کی مساجد میں بعض مساجد کے اندر ایک صف، بعض میں 2، اور جمعے میں تو باہر تک صفیں بچھی ہوتی ہیں۔ یہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، اور میں کہیں جمعہ پڑھنے کے لیے چلا جاؤں تو آپ دیکھیں لوگ کس طرح لائن لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں صرف ہاتھ ملانے کے لیے، حالانکہ میں پورا کیموفلیج کر کے جاتا ہوں کہ مجھے کوئی نہ دیکھے، کیونکہ پھر
ظاہر ہے مجھے بھی پھر تکلیف ہوتی ہے کہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں پھر اپنے بچوں کو لے کے کہ علی بھائی سے مصافحہ کروانا ہے، تو میں پھر اینڈ ٹائم پہ پہنچتا ہوں، 2 فرض پڑھ کے تو نکل جاتا ہوں، لیکن میں ان کی آنکھوں میں محبت اور دور سے جو مجھے اشارے کر رہے ہوتے ہیں، یہ وہ مسجدیں تھی کہ جہاں نمازی نہیں ہوتا تھا، آج سینکڑوں نمازی پڑھتے ہیں، سارے اسٹوڈنٹس ہیں۔ سب سے پہلے اہل حدیث کا کام تھا۔ ارشاد بھٹی صاحب نے بھی اس پوڈ کاسٹ میں کہا کہ یار آپ کا کام تھا کہ آپ انجینئر صاحب میں اور آپ میں تو 95% چیزیں مشترکہ تھیں، اور آپ نے دشمنی یہ نبھائی ہے، اور نجی محفلوں میں مانتے ہیں، کہتے نہیں وہ یہ کرنا چھوڑ دے۔ کل تک تو تم کہتے تھے کہ توحید مین مسئلہ ہے۔ جو لوگ بابوں کے پجاری ہیں، جو قبر پرست ہیں، جو قبروں سے فیض لینے کے قائل ہیں، جو رسول اللہ کے مقابلے پہ ایک امتی کو اپنا امام مانے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ تم پینگے بڑھا رہے ہو صرف اس لیے کہ وہ تمہارے ماموں کی تعریف کرتے ہیں۔ تو تم نے اپنے ماموں کا کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ مجھے اگر اللہ سے خوف نہ آتا ہو، جس طرح میں بریلویوں کو چشتی رسول اللہ پارٹی کہتا ہوں نا، اور دیوبندیوں کو تھانوی رسول اللہ پارٹی، تمہیں میں معاویہ رسول اللہ پارٹی کہتا، صرف اللہ سے خوف آتا ہے۔ ایک ماموں کے پیچھے تم لوگوں نے اپنے آپ کو ذلیل کروایا، مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہے۔ میں نے بتایا کہ اہل حدیث فرقہ گیا، ان کی پبلک ان کے گاٹے فٹ ہو گئی ہے۔ تمہاری مسجدوں میں میجارٹی ہمارے اسٹوڈنٹس نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، تم لوگوں کی کیا اوقات ہے؟ ابھی یہ جلسہ انہوں نے کیا جی 2.5 کروڑ ہیں، پتہ نہیں کتنے 2.5 کروڑ ہو یار، اللہ سے بندے ہو تسی، کس زام کے اندر ہے۔ اور ابھی دیکھیں اس ویک میں انہوں نے پریس کانفرنس کی، ان کی 24 مسجدیں لاہور میں سیل کر دی ہیں گورنمنٹ نے اہل حدیثوں کی، اور وہ جینون کی ہوئی ہیں ایک ٹیکنیکل ریزن کی وجہ سے۔ دوسری طرف بریلوی کہہ رہے ہیں کہ یہ مسجدیں ہمیں دیں، انہوں نے لدہ سے اپنا پریس کانفرنس کی ہے۔ بزدلی کا حال یہ ہے، یہ گلے پھاڑنے والے مجھے قادیانیوں کو ایجنٹ کہتے تھے، میرا نام لے کے مجھے دھمکیاں لگاتے تھے، ذلیل ہوئے۔ جنہوں نے ان کی مسجدیں ہتھیا لی ہیں ان کا نام بھی نہیں لے رہے۔ ایک مکتبہ فکر، اس کی ایک جماعت، اور سیدھی طرح کو ٹی ایل پی تھن سے کے تو ہٹا کے، جنہوں نے مسجدیں چھین لی ان کا نام بھی نہیں لے رہے۔ اور جو تمہیں حافظہ اللہ کہے، تمہاری مسجدوں میں چندے دے، اہل حدیث کے منہج کو 24 کیرٹ سونا کہے، فرقہ اہل حدیث کو نہیں، وہ بنو امیہ کا خدمت گزار ہے، منہج اہل حدیث جو اہل سنت کا منہج ہے، جو اصحاب الحدیث کا منہج ہے، جو قرآن و سنت اور اہل بیت کا منہج ہے، اس کے ساتھ اتنی دشمنی کہ اس کا نام لے کے کبھی جہنمی، کبھی قادیانی، کبھی یہود و نصارہ کا ایجنٹ تجھے سڑکوں پہ گھسیٹیں گے۔ اور جرت ان کی دیکھ لو، ٹی ایل پی کا نام بھی نہیں لے سک رہے، سعد رضوی کا نام نہیں، ایک جماعت، ان کا امیر، ایک جماعت والوں نے دعویٰ بولا، ہم نے ایف آئی آر کٹوائی، ہمارے بندے پکڑ کے لے گئے، اس جماعت نے قبضہ کر لیا۔ سلام ہے جی بریلویوں کو، وہ پریس کانفرنس میں بیٹھے، سیدھا انہوں نے ان کے نام لیے ہیں، ابتسام لائی ظہیر، تو کس منہ سے جاتی عمرہ میں جا کے دھرنا دے گا؟ تم لوگوں کا تو بڑا ساجد میر جو ہے وہ پچھلے 35 سال سے سینیٹر ہے، بریلویوں نے نام بھی لیا اور ان کو گھر تک پہنچا دیا۔ تم لوگوں کی توحید کہاں گئی؟ بزدلو، بہادر تو پھر بریلوی نکلے۔ ان لوگوں کی حالت دیکھیں۔ اب یہ مسکین سی شکلیں بنا کے کل بھی انہوں نے پبلک پروٹیسٹ کیا جی ہماری مسجد میں، واپس تو ان کو نہیں لبڑیاں، جھگڑا ہونا ہے، اے منو پتہ ہے، کیونکہ وہ قانون ہی ایسا بنا ہوا ہے، اس کے تحت وہ بریلویوں کو ملیں گی۔ ضیاء الحق کے دور میں یہ قانون پاس ہوا تھا کہ جس علاقے میں جس کی میجورٹی ہے مسجد اس کو ملے گی۔ اگر کوئی ہاؤسنگ کالونی بنے گی نا تو ریفرینڈم ہوگا، جن کی اب بریلوی تو ہے ہی اتنے زیادہ، تسی تے آٹے نمک ہو، تو انو کون پوچھتا ہے؟ میجورٹی تو ان لوگوں کی ہے، آج بھی ریفرینڈم ہو تو مسجد تو ان کو مل جانی ہے۔ پھر یہ کیا کریں گے؟ تو پھر کچھ دو والا معاملہ ہوگا۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں جی ہم پہ الزام لگایا ہے ڈی آئی جی نے لاہور کے کہ یہ ہمیں قادیانی کہتا ہے۔ بالکل صحیح ہے، تم کہتے ہو اسے قادیانی۔ تم نے میرے خلاف جو ویڈیوز بنائی تھی نا، اس میں تم نے کہا ہے کہ پولیس کے ادارے میں، ایجنسیز میں قادیانی ہیں جو انجینئر کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ان دنوں انہوں نے دھرنا دے کر زبردستی میرے خلاف ایف آئی آر کٹوائی تھی ڈی آئی جی کے آفس کے باہر۔ وہ ایف آئی آر پھر چلی گئی سائبر کرائم میں اور فارغ ہوئی۔
لیکن اس وقت انہوں نے گن پوائنٹ کے اوپر سمجھ لیں ایک طرح سے FIR کٹوائی تھی. جب بعد میں فارغ ہوئی تو اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی یہ لوگ جو ہے نا وہ انجینئر سے ملے ہوئے ہیں, اور کہا یہ قادیانی ہیں جو اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انجینئر کو سپورٹ کر رہے ہیں. اب وہ جو DIG تھا وہ قادیانی نہیں تھا, وہ بریلوی سی. انہیں دا مانڈو لا چھڑیا, انہیں کیا تم انہوں قادیانی کیا تک پھر تیرے میں کیا کرنا. تو دیکھو یہ ہے واللہ خیر الماکرین ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. جس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی امپائر کھڑے ہونے سے پہلے رومنز اور پرشینز کی ایسی لڑائی کروا دی تھی, ایگزیکٹ اس دن رومن امپائر دوبارہ غالب آئی تھی جس دن غزوہ بدر ہوا تھا پرشین امپائر پہ. اس سے پہلے پرشین امپائر جو ہے وہ ان پہ غالب آ چکی تھی. آپس میں لڑ لڑ کے اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ جب مسلم امپائر کھڑی ہونے کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آپس میں لڑا کے اتنا کمزور کر دیا تھا کہ مسلمانوں نے یرموک میں رومن امپائر کو اور قادسیہ میں پرشین امپائر کو ڈھیر کر دیا. تو آج دیکھیں انہوں نے چال میرے خلاف چلی تھی, قادیانی قادیانی کہہ کے پولیس کے آفیسرز کو انہوں نے پکڑ کے انہوں نے مانڈو لاچا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پتر قادیانی کیا ان قانون دے تحت آؤ نہ, تھوڑے کول مسیتیاں کتوں آئی ہیں, اتنے تو بادی نہیں ہے, بادی تے بریلویاں دی ہے, یعنی کہ ان کی یہ ہوتا ہے. تو میں کہہ رہا تھا شکر ہے مولویوں کو کوئی ہڈی مل گئی ہے, آپس ہی لڑتے رہن, میرے تو ٹلے رون. جاؤ غزہ دے نام دے ہوتے آرام دے چندے کٹھے کرو, آپے کھاؤ, ساتھیوں نو کھلاؤ, میری جان چھوڑ کے رکھو, منو چپ کر کے کام کرن دیو. ہن مسیتیوں تے بھی لڑتے رہو تسی, لیکن جرت دیکھ لو نام نہیں لے رہے. میرے لیے کیسے نام لینے کے لیے شیر ہوتے ہیں. تو میں آپ کو کلیئر کٹ بتا دوں کہ اہل حدیث نے جو گڑھا میرے لیے کھودنے کی کوشش کی تھی نا, ہاں اس میں نہ صرف یہ گرے ہیں بلکہ اوپر مٹی بھی ڈال گئی ہے اور کتبہ بھی لگ گیا اور اس پہ لکھا ہوا ہے 2812 صحیح بخاری, تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. افسوس اے عمار, تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. معاذ اللہ. ہاں انہوں یہ نہیں پتا کہ معاذ اللہ ہوتا ہے یا معاذ اللہ ہوتا ہے. تو یہ ساری باتوں کے جواب میں نے دیے ہوئے ہیں. تو ابتسام کی بھی انشاءاللہ باری آئے گی اس کی پوڈ کاسٹ کی. رہے حنیف قریشی صاحب تو وہ تو بھگوڑے ہوئے ہیں, انہوں نے تو صرف اس دن تقریر کی تھی, سوال تو ابھی باقی ہیں. اسی لیے بھٹی صاحب کی نئی ویڈیو آئی ہے, انہوں نے کہا کہ ابھی انہوں نے مجھے انٹرویو دینا ہے پوڈ کاسٹ, جو انہوں نے سوالوں کے جواب دینے ہیں, اور 18 سوال نے, اور وہ سوال پہلا ہے کہ تھانوی رسول اللہ کے بارے تہاڈا کیا خیال ہے. ہاں چشتی رسول اللہ تے اے مفتی حنیف قریشی کہتے ہیں کتاباں بدل گیا نے, ایک کبھی تھانوی رسول اللہ بھی بدل گیا. ہائے ہائے کتنا مزہ ہے. اور اگر یہ بدلا ہوا نہ مانے, اس کو کفر کہہ دے, پھر جو بندی تہاڈا چومر کٹ دیں گے اور کہیں گے چشتی رسول اللہ بھی کوئی نہیں بدلیا. اور مفتی طارق مسعود صاحب نے کہہ دیا کوئی نہیں بدلا ہوا, انہوں نے غلط کیا, ایسا کروانا نہیں چاہیے تھا, لیکن ان کو معاف کر دیا جائے. واہ جی واہ, اپنی ماری آئے تو گستاخیاں بھی معاف. ٹھیک ہے, باندری دے پیر سڑتے ہیں تو اپنے بچے تھلے دینی ہے. یہ باندریاں ایسا نے کہ اپنے آپ کو بھی بچا لینی ہیں, اپنے بچوں بھی بچا لینی نے. ہاں دیکھیں جب طارق مسعود صاحب سے مس ہینڈلنگ ہوئی, معافی انہوں نے مانگ لی, سب سے پہلے میں نے ویڈیو ان کے حق میں جا کے کامنٹس بھی کیے, ریکارڈ کرائی. 1 بلین کے قریب وہ لوگ ویڈیو دیکھ چکے ہیں. میں نے کوئی بدلہ نہیں اتارا, میں نے کہا توبہ کر لی, ختم. اور ان کے مولوی کیا کہہ رہے تھے, کوئی تو کہہ رہے تھے کہ گستاخی ہوئی نہیں ہے, کوئی کہہ رہے تھے توبہ تو قبول ہے. اچھا جی, سلمان تاثیر کی توبہ قبول نہیں ہے, اور کسی بندے کی توبہ قبول نہیں ہے, مولویوں کی توبہ قبول ہے. ابھی پچھلے دنوں آپ دیکھیں وہ مفتی جو مینگل صاحب ہیں, انہوں نے سیدنا عثمان کے لیے اتنی بےہودہ اور گستاخانہ تمثیل بیان کی, اور کہا کہ یہ جو ہمارا بلوچستان کا وزیر اعلیٰ ہے نا, یہ بھی محصور ہوا ہے, بندہ ڈرتا ہے لوگوں سے حضرت عثمان کی طرح. اور ایک ہی جملے میں انہوں نے بولا ہے کہ باہر نکلوں گا تو عورتیں جوتیاں ماریں گی مجھے, ڈر کے تو بیٹھا ہوا ہے ادھر. اور بیوقوفی دیکھیں, یہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے فون پہ واٹس ایپ پہ بات کر رہے ہیں, دوسری طرف سے فضل الرحمان صاحب کی بات آ رہی ہے, وہ بھی ہنس رہے ہیں اس کے اوپر. مولانا فضل الرحمان صاحب آپ بھی اس پہ شامل ہیں, آپ ہنسے ہوئے ہیں, صرف یہ مینگل صاحب نہیں ہیں, آپ بھی شامل ہیں. اور وہ بیوقوف جو شاگرد ہے وہ اس کی ویڈیو بنا کے اس نے چڑھا دی ہے.
اگر وہ بند کمرے میں ہوا ہوتا کسی کو پتہ ہی نہیں چلنا تھا. اب چڑھ گئی تو کچھ لشکر جنگوی کے جو لوگ تھے یا سپاہی صحابہ کے جو آج کل اہل سنت والجماعت کے نام سے ہے, وہ باہر نکلے. انہوں نے کہا کہ جی آپ اس پہ توبہ کریں. توبہ کیوں کریں جی؟ صحابہ کی گستاخی والا 10 سال کی قید والا اس کے اوپر لگاؤ نا, جرم کیا ہے نا, توبہ کیوں؟ کوئی اور کرے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہے, اپنی باری ہے تو توبہ کرے. انہوں نے توبہ نہیں کی, انہوں نے آگے کہا کہ جڑا ہے نا جنا آ کے میرا مناظرہ کر لوے. میں کوئی ایسی غلط گل نہیں کی تھی, میں نے تو صرف محصور ہونے میں نا ایگزامپل دی تھی. یہ جو عورتوں کے جوتیاں مارنے والی بات ہے یہ تو میں نے اس وزیر اعلیٰ کے لیے کی ہے, حضرت عثمان کے لیے نہیں کی. تم نے ایک ہی گو میں بات کی ہے, ٹھیک ہے. اس غلیظ انداز کے اندر تم نے جو گفتگو کی, یہ گفتگو اگر کسی اور فرقے والے نے کی ہوتی یا میں نے کی ہوتی تو آج تم نے پورا ملک بند کیا ہوتا. اور پھر کئی مولوی دفاع میں نکل آئے ہیں جو بندی, انہوں نے کہا نہیں جی اس طرح تو مثالیں دینے سے کچھ نہیں ہوتا. حالانکہ اس نے مثال خود دی تھی. اس نے یہ نہیں کہا کہ کافر کہتے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ڈرتے تھے اس طرح, یا یہودی کہتے تھے ڈرتے تھے, وہ تو بکواسیات کر سکتے تھے. اس نے اپنے ریفرنس سے کہا کہ جس طرح حضرت عثمان معصور ہوئے تھے نا, اس طرح یہ وزیر اعلیٰ بھی معصور ہے کہ باہر نکلے گا تو عورتیں اسے جوتیاں ماریں گی. استغفر اللہ توب الیہ. اب وہ کہہ رہے مناظرہ کر لو. اور وہ جو کراچی کے امیر ہیں ان کے, اورنگزیب فاروقی صاحب, وہ اسٹوڈنٹ ہے مینگل کا. میں فاروقی صاحب سے پوچھوں گا اب صحابہ کی محبت عشق کہاں گیا؟ سیدنا عثمان کی عصمت اور عفت کی حفاظت آپ نے صرف اس وقت کرنی ہے جب کوئی شیعہ بھونکے, غالی رافضی بولے. اگر تمہارا اپنا استاد صرف اس لیے کہ وہ دیوبندی ہے تمہارا استاد ہے اور وہ معافی بھی نہیں مانگ رہا, وہ تعویل کر رہا ہے اور تعویل بھی ایسے عجیب انداز میں کر رہا ہے کہ جو تعویل قبول نہیں, وہ سیدھی طریقے سے کہتے ہیں غلطی ہوگی. دوسری طرف بریلوی علماء کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے ساتھ مناظرہ کر لو. وہ علیحدہ سے ولاگ چڑھا رہے ہیں, ان کو بھی موقع مل گیا ہے ان کو نیچے لگانے کا, حالانکہ ان کے اپنے بابوں نے بھی بڑی گستاخیاں کی ہوئی ہیں. تو یہ میں آپ کو بتاؤں, گستاخی کی بات کرنا, یہ کہنا کہ جی فلاں گستاخ رسول ہو گیا, فلاں گستاخ صحابہ ہو گیا, فلاں گستاخ اہل بیت ہو گیا, یہ صرف فلاں کے لیے ہوتا ہے. اپنے جب ان کے کرتے ہیں ان کے دفاع کے لیے باہر نکلتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کا کام نہیں تھا کہ باہر نکلتے ابھی ایک شٹ اپ کال دے دیتے نا مینگل کو, ادھر اس نے ختم ہو جانا تھا. ظاہر ہے کہ اس نے بھی تو بیعت کی ہوئی ہے نا ان کے ہاتھ کے اوپر. پولیٹیکل لیڈر تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو مانتا ہے نا مینگل بھی. وہ کہتے ہیں جی استاذ العلماء ہے. ابھی تو میں اس کے وہ جو گندے اور غلیظ لطیفے جو یہ اسٹوڈنٹس کو سناتا ہے وہ بھی آپ نے یوٹیوب کے اوپر دیکھے ہیں جس قسم کے لطیفے ہیں. اور سامنے قرآن رکھا ہوا ہے, بخاری شریف رکھی ہوئی ہے, اور ایسے ایسے بےہودہ لطیفے یہ سناتا ہے. تو ایسے بےہودہ لطیفے سنانے والی زبان سے صحابہ اور اہل بیت کی گستاخیاں نکل سکتی ہیں. معافی مانگ لو, اس میں کیا حرج ہے؟ الٹا کہہ رہا ہے مناظرہ کر لو. اور دیکھیں جو ان کے فرنٹ مین ہیں انہوں نے باقاعدہ ولاگ بنا دیے کہ جی کوئی گستاخی نہیں ہوئی, اور دیکھیں ہمارے مینگل صاحب نے چیلنج کر دیا کہ جس نے مناظرہ کرنا ہے کر لو. اچھا جی تو اڈا کرے تے او دا چیلنج آئے, کوئی اور کرے تو انہوں کہتے ہیں گستاخ ہے توبہ کیوں نہیں کر رہا. اور توبہ بھی صرف مولوی سے کرواتے ہیں. مجھا نہیں پیڑا ہوں نے نا. مفتی ادیب قریشی نے کہا کہ اگر مفتی طارق مسعود صاحب نے توبہ کر لی ہے تو ٹھیک ہے. کیوں کہ کل کو اگر ہمارا کو کام ڈالے گا تو وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہو. کوئی اور توبہ کرے تو کہتے ہیں گستاخ رسول کی توبہ ہی نہیں. ابتسام لائی زید کتنا خطرناک کھیل کھیل رہا ہے. کہہ رہا ہے مجھے انجینئر کے اوپر یہ اعتراض ہے, یہ 295B کے اندر توبہ کی شک ڈلوانا چاہتا ہے, حالانکہ گستاخ رسول کی تو توبہ ہی نہیں, اسے قتل ہی ہونا چاہیے. ابتسام پورا تیرا فرقہ قتل ہوتا ہے. اعلی حضرت دے نزدیک تسی مرتد واجب القتل ہو سارے وابی, احکام شریعت میں انہوں نے لکھا ہے. اور یہود و نصارہ سے تم لوگ بدتر ہو ان کے نزدیک, قادیانیوں کے برابر ہو. بلکہ اعلی حضرت نے تو فتاوی رضویہ میں لکھا کہ شیعہ کو وہابیوں سے زیادہ گمراہ کہنا شیعہ پہ ظلم کرنا ہے, کیونکہ شیعہ تو صرف صحابہ کے گستاخ ہیں, وہابی تو اللہ اور اس کے رسول کے گستاخ ہیں. اس لیے وہابی جو ہے یہ بڑے مجرم ہیں شیعہ سے. یہ اعلی حضرت نے لکھا ہے. لو سامو ایک تسبیح میں پڑھوئے ہوئے ہیں, وڈ کے پرے ماری میرے بابا جی نے. کیا شان ہے میرے بابا جی دی, آج بھی میرے بابا جی دی کیا بات ہے.
انہوں دا کلپ چل رہا ہے, چھڑ دے وہابیہ دی اذان دا کہ احترام, یہ تو سوراں دے سور نے. یہ بھی بٹی صاحب نے ان سے پوچھا ہے کہ وہ تانوں سوراں دے سور کہہ کے گئے نے. ابھی بٹی صاحب تو پنجابی جانتے ہیں نا, وہ اس کی تشریح بھی کریں سامنے بیٹھ کے, پھر مزہ آتا کہ جس طرح سور نجس ہے نا, اس طرح مخلوق میں سوروں میں بھی اگر کوئی سور ہے تو وہ وہابی ہے. اتنی گہری بات کی ہے بابا جی نے. اور جو ساتھ چھوٹا بابا بیٹھا تھا نا, اس نے اس سے بھی بڑی گالی نکال لی ہے. ہاں, وہ چھپ گئی جب بابا جی نے, ظاہر ہے چیلے تو اس سے بھی آگے جاتے ہیں نا, وہ جو ساتھ پتلا سا بابا بیٹھا نا, اس نے کہ کھوتی فلانے دیو, یہ فلانے میں نے وہ ڈیش ڈیش کر دیا. انہوں نے کہا جو تو وڈے ساڑھے گالاں پہ کٹ دینے کہ جی سوراں دے سور, تو میں بھی کہہ دیا کہ جو پنجابی علی انہیں گال کڈی کھوتی ڈیش ڈیش دیو. ہاں, اے انہیں گال کڈی ہے, وہ اس کو آپ غور سے سنیں نا تو جیسے یہ مکمل ہوتا ہے نا, اس کے ساتھ ہلکی سی وہ آواز بھی آتی ہے. وہ تو اللہ بھلا کرے, ہمارے جو ایڈیٹر ہیں نا فرحان آفتاب بھائی, انہوں نے مجھے بتایا کہ اگلی گال تیز تو بھی خطرناک ہے. میں نے کہا یار اتنی دفعہ کلپ سنا, میرا تو اس طرف دھیان ہی نہیں گیا. واقعی وہ ہے اس میں آگے چھوٹی سی گال, اس میں بڑی معرفت کی باتیں ہیں. اچھا, ان کا جی میں نے ان کی زندگی میں پروٹیسٹ کیا تھا. وہ بھٹی صاحب کہہ رہے تھے کہ یار وہ تمہیں سور کہیں, اور انجینئر صاحب اہل حدیث کی تعریف کریں وہ مردود ہیں, اور یہ کہتے ہیں وہ انجینئر ہیبچول ہے. اور وہ خاتم رضوی صاحب نے ایک بار ہی سور کہنا چاہیے, تو تسی سور ہو گئے, پیچھے ان کے گل رہ گئی. تو انہوں اسلام تو ہی باہر کاٹ دیتا اعلیٰ حضرت نے اور ان کے ماننے والوں نے, پیچھے کیا رہ گیا. تو اصل میں جس طرح بنو اسرائیل کو بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی, اس طرح ان بنو امیہ کے خدمت گزاروں کو بنو امیہ کی محبت پلا دی گئی ہے. اور بنو امیہ سے مراد نعوذ باللہ میں سیدنا عثمان یا سیدہ ام حبیبہ کو نہیں کہہ رہا. ظاہر ہے ان کا تو ہم احترام کرتے ہیں. ام حبیبہ تو وہ ہیں جنہوں نے تمہارے ماموں اور تمہارے نانا کی ڈانٹیں کھائی ہوئی ہیں اسلام قبول کرنے پہ, اور ہجرت حبشہ کی ہوئی ہے. بعد میں تم لوگ مسلمان ہو کے تمہارے نانا اور تمہارے ماموں یہ کہیں کہ ہم رسول اللہ کے رشتہ دار ہیں, ہم اہل بیت کے ساتھ جڑ گئے ہیں. اور جب ام حبیبہ ہماری ماں نے اسلام قبول کیا تھا, سابقون الاولون میں وہ آتی ہیں, اور انہوں نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہجرت حبشہ کی تھی. وہ تو مردود جا کے وہاں پہ کرسچن ہو کے مر گیا نا. عبید اللہ جو تھا المستدرک للحاکم میں آتا ہے, صحابی تھا, کرسچن ہو کے مر گیا. پھر رسول اللہ نے ان کی دلجوئی کے لیے خود ان سے شادی کی, ام حبیبہ سے. ام حبیبہ کے پیچھے یہ اپنے ماموں اور نانا کو چھپاتے ہیں. کہاں ام حبیبہ, کہاں سیدنا عثمان, کہاں عمر بن عبدالعزیز, اور کہاں وہ لوگ کہ جن کے پیچھے تم ان سب کو چھپا رہے ہو. اللہ سے ڈر جاؤ, ٹھیک ہے. باقی تو انشاءاللہ موقع ملا تو میں طبیعت صاف کروں گا. اب چونکہ ٹائم ہو چکا ہے, میرا حال اتنی پرچیاں شاید کور ہونی تھی, وہ اللہ کی طرف سے کیفیت طاری ہوتی ہے, تو یہ بھی کچھ ادھار بچے ہوئے تھے. تو کل ہی میں نے تازہ ان کی پریس کانفرنس دیکھی ہوئی تھی, تو میرے دماغ میں تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ بعض کو بعض سے ٹکرواتا ہے. جس طرح ہٹلر اور گریٹ برٹن آپس میں ٹکرائے, اگرچہ ہٹلر ہار گیا لیکن گریٹ برٹن کو اتنا کمزور کر گیا کہ ان کو مجبوراً ہمیں آزادی دینی پڑ گئی, کیونکہ وہ اپنی کمزور معیشت کے ساتھ سب کانٹیننٹ کو ساتھ لے کے نہیں چل سکتے تھے. ہمیں بھی فائدہ ہو گیا جو سورۃ الحج میں آیا کہ ہم بعض کو بعض سے اگر نہ ٹکرواتے تو اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی خانقاہ, کوئی کلیسا, کوئی گرجا, کوئی مسجد سلامت نہ رہتی. یہ اللہ کی سنت ہے کہ جنگوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ بعض کو بعض سے ٹکرواتا ہے. یہاں پہ بھی پنجاب میں کبھی سیل مرغوں کی لڑائی ہو نا, تو جو مرغا جیت جاتا ہے نا تقریباً وہ بھی ذبح ہی ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ بھی اتنا زخمی ہوا ہوتا ہے کہ وہ بھی نہیں بچتا. بس یہی کچھ ہوا گریٹ برٹن اور جو ہے وہ ہٹلر کے ساتھ. تو یہاں پہ بھی یہی ہو رہا ہے کہ اب اہل حدیث اور بریلوی یہ دو ٹرلے مرغے لڑ رہے ہیں, اور اس کا الٹیمیٹلی فائدہ ہمیں ہونا ہے. اور یہ اس وجہ سے ہونا ہے کہ ان لوگوں نے یہ حرکتیں کی تھیں. یہ دونوں نے مجھے قادیانی یا قادیانی نواز کہا, ان مزہ چکھو. ہاں انشاءاللہ تعالیٰ ان تسی دیکھو گے کہ نہ کوئی چشتی دجال بچے گا, نہ کوئی تھانوی دجال. اب میں معاویہ دجال اس لیے نہیں کہہ سکتا کہ حضرت معاویہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو میں ان کے لیے کوئی اور ٹرم بھی ڈیوائز کرتا ہوں کہ بنو امیہ کا کوئی خدمت گزار کوئی بھی نہیں بچے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے اس دعوت حق کو غالب کرنا ہے
انشاءاللہ تعالی یہ رسول اللہ کی ختم نبوت کی برکت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت حق غالب ہونی ہے، اور ہم آپ سے عرض کرتے رہتے ہیں، ہاں عرض نہیں بلکہ ہم کہتے رہتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ. عرض تو اللہ کے سامنے کریں گے، تمہارے سامنے تو ہم کہتے رہتے ہیں، کہتے رہے ہیں، کہتے رہیں گے. کیا جی؟ میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. اچھا میرے بھائیوں، کافی سارے بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے، اینڈ پہ ہم دعا بھی کر لیتے ہیں وسیلہ اور توسل کے طور پر. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمة وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. اے اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، پوری امت کی تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پریشانیاں تکلیف مصیبتیں دکھ درد بیماریاں دشواریاں دور فرما. جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا تمام مسلمانوں کے حق میں قبول منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، چائنا کے، انڈیا کے، افغانستان میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، پاکستان میں، جہاں کہیں کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ جو فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، جو زندہ ہیں انہیں موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما. حاضرین کی تمام نیک دلی جائز دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. تمام مسلمانوں کی تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، عالم اسلام کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین آمین.